پائسینز، یہ بات سچ ہے کہ بار بار کی ناکامیاں انسان کے بھروسے کو، اعتماد کو، کانفیڈنس کو شیک کر دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں زندگی کا اتنا سفر طے کر کے اسٹرالوجی میں 26 سالہ کیریئر ریسرچز کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کو پیوریفائی بھی کرتی ہیں، اس کو اس کی اصل نہج، اس کو اس کے اصل معیار تک پہنچانے کے لیے ان ناکامیوں کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آپ کے ساتھ جو 60-70 کا ایک کانسیپٹ چل رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، اس کی وجہ سے کئی طرز کے الجھاؤ، ڈیلے آف ریوارڈز، اسٹرگل، سلو سپیڈ آف سکسیسز، سب آپ نے بھگتان کیا، سب آپ نے ٹالریٹ کیے۔ بٹ آج جو خوشخبری یا جو ریسرچ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ بھی انہی نظام شمسی کے تھرو ایک فیور ہے جو آپ کے اعتماد کو بھی بحال کرے گی، جو آپ کے اندر کے جذبات کو بھی ابھارے گی، جو آپ کی کامیابیوں کو بھی نئی راہ پر لے کر جائے گی، جو آپ کے پلانز کو بھی پختہ بنائے گی، جو ٹائم بیہیویئر کو بھی پازیٹیو کرے گی۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اب آپ نئی تبدیلیوں کے ڈائجسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اتنی تمہید باندھ کر مجھے ایک سرٹن ایونٹ، اس کے ایویڈنس، اس کی ڈیٹیلز اور اس کی ریسرچز کے بارے میں آپ کو خوشخبری سنانا ہے۔ 14 جولائی کو چاند نام کا ایک پلانٹ، مون، وہ کینسر اینگل پر اپیئر ہوگا۔ انسانوں نے چاند کی جتنی بھی منزلیں ریڈ کی ہیں، پورا چاند، نیا چاند، بڑھتا ہوا چاند، گھٹتا ہوا چاند، کالی راتیں، جتنی بھی ریسرچ چاند پر ہے، اس کے مطابق چاند سب سے زیادہ فرینڈلی ایک سال میں ایک دفعہ کینسر اینگل پر آ کر فیول پروڈیوس کرتا ہے، جس سے ہیومن نیچر کے تمام ایموشنز، تمام جذبات، تمام قانون ریفریش ہوتے۔ آپ اپنی روٹین میں وہ قوانین جنہیں ساری زندگی اپنانا چاہتے ہیں وہ سسٹین کریں گے، لیکن وہ قوانین جو آپ کی زندگی میں آپ کے نہ چاہتے ہوئے آپ کے کاموں میں، آپ کی پرفارمنسز میں آ کر چپک گئے تھے مجبوری کے طور پر، وہ 14 جولائی سے ختم ہونا شروع ہوں گے۔ چاند کے کینسر اینگل پر آنے سے یہ پہلا فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی روٹین، ایوریج روٹین، ڈیلی روٹین آپ کو سکنس دے رہی تھی، کوئی خوشی پروڈیوس نہیں ہو رہی تھی، کوئی اندر پیشن پروڈیوس نہیں ہو رہا تھا، زندگی بس چل چلاؤ کا نام تھا، بس روز اٹھو، کچھ کام کرو اور شام تک اپنی کچھ ضروریات پوری کر دو، اینڈ دیٹس اٹ۔ اگلے دن پھر وہی، اگلے دن پھر وہی، یہ روٹین کہلاتی ہے۔ اسے سکنس ہو جاتی ہے بندے کو، اسے خوشی محسوس نہیں ہوتی، جبکہ وہ خوش ہوتا ہے لیکن آئسولیٹڈ، بھیڑ میں بھی رہنے کے باوجود وہ آئسولیٹڈ رہتا ہے، رشتے ارد گرد موجود ہونے کے باوجود بھی وہ آئسولیٹڈ رہتا ہے۔ بٹ اس نئے چاند کا جو 14 جولائی کو ہوگا، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی روٹین سکنس دور ہوگی، اینڈ نیو بیک گراؤنڈ ہیپینس، نئے بیک گراؤنڈ والی خوشیاں آپ کی زندگی میں اپیئر ہونا شروع ہوں گی۔ یہ دوسرا فائدہ تھا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ چاند 5th اینگل پر میجر اٹریکشنز پیدا کرتا ہے۔ تمام وہ پائسینز جو کسی بھی طرز کا کام کرتے ہیں اینڈ اس میں انہیں سامنے والے کی، پبلک کی، باس کی، کمپینین کی، فیملی ممبرز کی اٹینشنز کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ توجہ آپ کو 14 جولائی کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کی پرفارمنسز میں دم ہوا تو جو بندہ آپ پر توجہ دیتا جائے گا، اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی جائے گی، اور اگر آپ سستی، کاہلی، بد دلی، بد اعتمادی کے مظاہرے کریں گے تو اسی طرح آپ کی ریپوٹیشن ڈکریز بھی ہوگی۔ لہٰذا 14 جولائی کے بعد اپنے کاموں میں ایکوریسی، ایگزیکٹونیس، پیورٹی، سنسیئرٹی، افادیت
مفید اس کے پہلو زیادہ اجاگر کریں، لوگ آپ پر توجہ دیں گے ہی دیں گے۔ یہ تیسرا فائدہ تھا اس نئے چاند کا جو کینسر اینگل پر ہوگا۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ یو بیکم مور کیئرنگ، یو بیکم مور اسپرچول، یو بیکم مور سیکریفائزنگ، یو بیکم مور ہیومرس، یو بیکم مور بیوٹی لونگ۔ آپ کے اندر جب نئے جذبات ابھریں گے تو یو آر انٹر ان دا ریئل لائف اسکلز۔ زومبیز بننا بند کر دیجئے پائسینز۔ 14 کے بعد آپ کے اندر وہ فورس اپیئر ہوگی جو انسان کو ہر نعمت سے مستفید ہونے کے بعد عاجزی اور شکر گزاری کی طرف لے کر جاتی۔ کھانا اب بھی آپ کھا رہے تھے، رشتے اب بھی آپ نبھا رہے تھے، پیسہ اب بھی آپ کما رہے تھے، کام پر اب بھی جاتے تھے، لیکن 14 جولائی کے بعد ایسا جذبہ، ایسا پیشن کریٹ ہوگا کہ کھانا کھاتے ہوئے نعمت محسوس ہوگا، کسی کا پیار نعمت محسوس ہوگا، کوئی سورس آف انکم نعمت محسوس ہوگی، کوئی انویسٹمنٹ نعمت محسوس ہوگی، اور پھر دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ دس از دا اسپرچول ٹائپ آف اچیومنٹ۔ یہ اس کا چوتھا فائدہ تھا۔ پانچواں فائدہ، because of your emotional development you will be highly alert on the opportunities۔ تو اپرچونٹی کے مس ہونے کے چانسز 0% ہو جائیں گے، کیونکہ سینس آف رسپانسبلٹی انکریز کرے گی، جذبات میں دلچسپی ہوگی، اور آپ اس اپرچونٹی کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ 90% چانسز ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اس کا پانچواں فائدہ تھا۔ آخری فائدہ یہ ہے کہ جب بھی چاند آپ کے 5th اینگل پر آتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، کمپلیکس ایکویشنز، پرابلمز کو سالو کرنے کی طرف توجہ بڑھے گی۔ جن چیزوں سے پہلے آپ منہ پھیر لیا کرتے تھے کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ پڑھنا بہت مشکل ہے، یہ سالو کرنا بہت مشکل ہے، یہ ایگزام بہت مشکل ہے، فلاں آدمی سے ڈیل بنانا بہت مشکل ہے، کوئی چیز بلڈ کرنا بہت مشکل ہے، کوئی اسٹریٹجی بنانا بہت مشکل ہے۔ آفٹر 14th of July ڈیو ٹو دس مون آن دا کینسر اینگل یو بیکم دا پرابلم سالونگ۔ آپ آرام سے کر جائیں گے۔ اینڈ یہ تو ابھی ابتدا ہے پائسینز۔ آپ کی مایوسی کو توڑنے کے لیے پہلا ہوا کا جھونکا۔ اگلے ہفتے سورج بھی اپنے بیسٹ اینگل پر آ جائے گا۔ وہ تفصیل تو اگلے ہفتے بیان کروں گا، لیکن 14 جولائی سے پھر 22 جولائی کو سورج کا اچھے اینگل پر آنا، پھر 23 جولائی کو مرکری کی ریٹروگریشن کا ختم ہونا، اور پھر 24 جولائی کو سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونا آپ کی 60 کو توڑ دے گا۔ تو آپ کے ٹائم بیہیویئر میں یکے بعد دیگرے 4 میجر ایونٹس ہیں جو آپ کی سپیڈ کو 4 ٹائمز بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایمفیسائز اس ہول سینیریو کا، جتنی بھی میں نے تمہید باندھی، یہی ہے کہ نئی تبدیلیوں کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، پرانے غموں پر قابو پائیے، عادتوں میں چینج لانے کی کوشش کریے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے اپنے ارادے، آپ کی اپنی صلاحیتیں ناکافی ہیں اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے، تو بلو سفائر پہن لیجئے۔ بلو سفائر ایک ایسا فرینڈلی سٹون ہے جو نیگیٹیوٹیز کو جلدی ریپیئر کر دیتا ہے۔ ساتھ میں سورہ شمس پڑھ لیجئے، اس کی بلیسنگز آپ کے دل میں اطمینان اور روشنی پیدا کرے گی، علم پیدا کرے گی، طہارت پیدا کرے گی، پاکیزگی پیدا کرے گی۔ ان 2 ریمیڈیز کے بعد زیادہ تر پائسینز ریزالو ہو جائیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی پائسین اپنی پرسنل ڈیفیکلٹیز میں اتنا الجھ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود سے کور نہیں کر پا رہا اور اسے کسی پروفیشنل اوپینین کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبرز ہیں، کالز یہاں نہیں ریسیو کی جاتی۔ چھوٹا سا ایک میسج ڈالیے کہ آپ کو اپنی کچھ پرسنل ڈسکشنز کرنی ہے، تو میرا سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا، بٹ وہ کمرشل فورم ہے، فری نہیں ہے۔ اتنے اچھے ٹائم میں پائسینز جو 14 جولائی سے شروع ہوگا، ویسے تو 1 جولائی سے ہی جوپیٹر نے آپ کو فیور کرنا شروع کر دی، 14 جولائی کو چاند فیور کر دے گا، پھر آگے سورج بھی ہے، پھر سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ مشورہ سادہ اور سمپل، لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ ہے
کہ اپنے آپ کو تیار کریے اپنے ریئل ویلیوز کو، اپنے ریئل میرٹس کو کنسیو کرنے کے لیے۔ اگر آپ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کو یہ میری باتیں 24 جولائی سے یاد آنا شروع ہو جائیں گی کہ حارث بھائی نے یہ سب پریڈکٹ کیا تھا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ پائسینز، اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا، اس سے میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ نگہبان۔